هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. معزز حاضرین، 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. سورہ مائدہ کا کچھ حصہ آج تراویح میں پڑھا گیا ہے اور سورہ انعام کا تقریباً آدھا حصہ پڑھا جا چکا ہے. تو اس بارے میں جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. معزز حاضرین، یہ ایک بات ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. یہ جو پاروں کے نام ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے. یہ وَإِذَا سَمِعُوا اسی طریقے سے جو نام آتا ہے یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن املا کرایا اس وقت موجود نہیں تھے. یہ شاید ہندوستان میں ہے یا پاکستان، افغانستان، بر صغیر میں ہے. ہم نے اس کو ایسے بنا لیا ہے. بعض جگہ بعض باریکیاں ہیں، انشاءاللہ وہ اہل علم سمجھیں گے، ہم اس کو بتائیں گے نہیں. بس یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا وَلَوْ أَنَّنَا ایسا کر کے جو نام بنا لیا گیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، ورنہ اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے. سورت کا نام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود تھا. تو وَإِذَا سَمِعُوا جو 7واں پارہ آیا، اس کی جو پہلی آیت آئی وہ آج کی درس کی سمجھیے سب سے بڑی اہم جو ہے آیت ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اترتے ہی قرآن کو سنتے ہی ان کا حال کیا ہوا، فوراً آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کا مطلب ہے. اچھا، یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے، اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں یہاں کہتا ہے؟ تو علماء تقریباً اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مکے میں بہت ستایا گیا، ان کو عبادت کرنے سے منع کیا گیا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات سے کہا کہ اگر تم کو مکے میں رہ کر عبادت کرنا مشکل ہے تو تم کہاں چلے جاؤ؟ حبشہ چلے جاؤ، ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں. چنانچہ صحابہ اکرام اور کچھ صحابیات مکے سے نکل کر جو ہے حبشہ کو چلے گئے. حبشہ کو گئے تو وہاں کیا ہوا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے. اس کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے. نجاشی موحد ہے، اصلی جو ہے وہ عیسائی ہے. وہ اس کا ایمان کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. چنانچہ صحابہ اور صحابیات حبشہ پہنچے. حبشہ پہنچنے کے بعد نجاشی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کچھ صحابہ کرام حبشہ پہنچ گئے. تو کیا کیا، نجاشی نے سب کو بلایا، صحابہ اور صحابیات کو. پورے صحابہ کی جماعت نجاشی کے دربار میں گئی تو پورے صحابہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر انہوں نے نجاشی کے سامنے تقریر کرنا شروع کیا. اور آپ سمجھیے، ہم تو الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن جن کا ماضی کفر ہے، جن کے ماں باپ کافر ہیں نا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا بہترین اور سچا مذہب، ان کو حقیقی اسلام کی تصویر معلوم ہوتی ہے. تو نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑی بہترین تقریر کی. وہ تقریر ایسی ہے، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک تقریر مرتبہ پڑھ لو. کیسے اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا، چپا چپا شرک میں مبتلا تھا، جو ہے کہ مردار کھاتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے،
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا اے نجاشی ہمارا حال بہت برا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس نبی نے ہمارے زندگی کی کایا پلٹ دی، انہوں نے ہم کو ایسی ایسی باتیں بتائیں جن کو پا کر آج ہم ہدایت یافتہ ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں۔ اور معلوم ہے قرآن کی آیتوں میں ایسی تاثیر ہے، آپ سمجھے نہ سمجھے، اگر امام کو رونا آئے تو پیچھے بغیر سمجھے لوگ بھی رو دیں گے، وہ قرآن کریم کی جو ہے تاثیر ہے۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ اچھا، سورہ مریم کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ نجاشی عیسائی ہے، معلوم ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہے۔ حضرت جعفر نے حالات کے اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو پاکیزہ تصور پیش کیا نا، وہ تصور پیش کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنے لگے، زار و قطار حضرت حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی ہیں ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جعفر نے آیتیں پڑھی تو زار و قطار رونے لگا۔ کون؟ نجاشی۔ کیوں رونے لگا؟ اس لیے کہ قرآن حضرت مریم کی اتنی پاکیزہ تصویر پیش کرتا ہے، چنانچہ رونے لگا حبشے کا بادشاہ نجاشی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت وہاں موجود تھیں۔ کون؟ جو بعد میں چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ کیا ہوا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حبشہ کا بادشاہ جب نجاشی رونے لگا نا، سامنے بیٹھے ہوئے درباری بھی زار و قطار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کی تاثیر ایسی ہے، قرآن دلوں میں گھس کر انسان کے دل کو اتنا نرم بناتا ہے کہ زار و قطار انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حبشہ کے دربار میں نجاشی کے جتنے درباری بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے انجیل کے پورے نسخے رکھے ہوئے تھے، جو وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ روتے روتے درباریوں کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ جو ہے انجیل کے پورے نسخے بھیگ گئے۔ لہذا یہ واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے رونا یہ مستحب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رویا کرتے ہیں۔ ایک دو مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں، کم از کم رمضان میں ان واقعات کو سن کر ہمارا دل تھوڑا نرم ہوتا کہ تھوڑا آپ دیکھ لیجئے کیسا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابن مسعود میرے اوپر سورہ نساء پڑھو، سورہ نساء جو کل پڑھی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی اس ہولناکیوں کو یاد کرو جبکہ ہم تم کو قیامت کے دن سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہولناکی کو یاد کرو جب ہم قیامت کے دن تم کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے ابن مسعود سے کہا بس کرو ابن مسعود۔ ابن مسعود کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مجھے چپ کر رہے ہیں؟ ابن مسعود کا شاید ارادہ تھا کہ اور آگے پڑھیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، اور جب میں خاموش ہو کر اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ آنکھوں سے جاری آنے کا وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی قیامت کے اس ہولناکی سے ڈر رہے ہیں، میرا کیا حل ہوگا جبکہ پورے نبیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، میں کیسے اس گواہی کو انجام دوں گا، گواہی کو کیسے کروں گا، وہ قیامت کے دن ہولناکی کیسے ہوگی، مجھے عزت ملے گی اور رسوائی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے لگے۔ بہت حاضرین اور ایک مثال دیتے ہیں، وہی آیت جو آج جو ہے سورہ مائدہ کے آخری میں آئی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ آیت کا تھوڑا سا ترجمہ سمجھ لیں گے نا تو اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا کے بات کرے گا، پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے رب میں کیسے حکم دے سکتا ہوں، حالانکہ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں وہ نہیں جانتا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے رب تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو بے شک تو بڑا طاقتور ہے، اگر تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً رات بھر اس آیت کو پڑھ کے روتے رہے، اپنی امت کی خاطر پوری آیت کو پڑھتے رہے۔ یہ آیت پڑھنا رونا، روایتوں میں آیا کہ صبح کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال ماجرا کے پر کیا پیش آیا، اللہ کے نبی کو اس آیت نے کیوں رلایا رات بھر، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑے غور سے سنی ہے حدیث کو، تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں کھڑے ہو گئے۔ تہجد میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کی دعا کو یاد کر لیا۔ ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں، پروردگار میری قوم کے بارے میں کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اپنی امت پر بڑا رحم آ گیا۔ ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز ہی میں اٹھا دیا اور کیا فرمایا، میری امت میری امت۔ یہ دیکھو نبی اپنی امت کے نجات کے لیے تڑپ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگے، بہت رونے لگے، اتنا رویا روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ فرمایا اذهب الى محمد فسلہ ما یبکیک۔ کیا ترجمہ ہے حدیث کا؟ اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، محمد نماز میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی نجات کے لیے رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل آئے، آ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو جبرائیل سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی امت کی فکر ہو رہی، قیامت کے دن کیا ہوگا میری امت کا حال۔ ابراہیم تڑپ رہا ہے، حضرت عیسیٰ تڑپ رہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے پاس واپس گئے، جا کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اپنی امت کے لیے تڑپ کر رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو فوراً بھیجا، جا کر کیا کہا، اے جبرائیل جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یہ جملہ دیکھو اس میں کتنی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ کتنا وعدہ کرتا ہے امت مسلمہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل سے جا کر محمد سے کہو تم کو اپنی امت کے بارے میں ذرہ برابر بھی ڈرنے، فکر کرنے یا کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا خوش ہوئے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں، فرمایا کہ تم جا کر کہو کہ تم کو اپنی امت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یاد رکھو میں تمہاری امت سے ہمیشہ کے لیے پوری طور پر مکمل طور پر راضی ہو گیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی رویا کرتے تھے۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ہم جو ہے صحابیت کی اور ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک تابعی ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم جو ہے تہجد کے لیے اٹھے تو ہم نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس آیت پر پہنچی سورہ طور کی، اللہ تعالیٰ جہنم سے قیامت کے دن جلتے ہوئے عذاب سے بچا لے گا تو کتنا بڑا احسان ہوگا۔ عذاب کا تصور آیا تو حضرت عائشہ رونے لگی۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہم گئے، نماز فجر پڑھ چکے، جو ہے چاشت کی نماز پڑھ چکے، واپس آ کر دیکھا تو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور صحابیات کی اتنی بہترین تربیت کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر روتے تھے۔ معزز حاضرین، ہماری خواتین اسلام بھی بغیر ضرورت کے گھر کے باہر نکلتی ہیں نا، یہ واقعہ یقیناً ہر عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکل سے روک دے گا۔ کیا واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹہلی
ٹھہری رہو. اور نبی کی بیویاں بغیر ضرورت کے باہر نہیں جاتی تھیں، بلکہ حج عمرہ کرنے جاتی تو بھی رات میں طواف کرتی تھی تاکہ مردوں کی نظر نہ پڑے. یہ تھا امہات المومنین رضی اللہ عنہم کا جو ہے پاکیزہ مقام. کیا ہوا؟ عائشہ نے کسی بھی اللہ کے نبی کی بیوی نے اس آیت کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کی. اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. لیکن ہوا ایسے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور عائشہ کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی ہے، تاریخ میں معلوم ہے، جس کو کہتے ہیں جنگ جمل. حضرت عائشہ اپنے پورے فوج کی کمانڈر بن کے گھر سے باہر نکل گئی. جا کر دونوں میں جنگ ہوئی، کئی صحابہ مارے گئے. اس جنگ سے واپس آنے کے بعد عائشہ کا ایمان دیکھو، جب کبھی اس آیت پر پہنچتی نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں ٹھہری رہو، ہچکیاں لے کر روتی عائشہ رضی اللہ عنہ. لوگ پوچھتے عائشہ اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا بولتی معلوم ہے؟ خواتین اسلام غور سے سنو اس جملے کو. کیا بولتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ؟ اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا گھروں میں ٹھہری رہو. ہم نے اپنی پوری زندگی اس آیت پر عمل کیا. زندگی میں ایک مرتبہ بغیر ضرورت کے ہم گھر سے باہر نکلے نا، وہ گناہ کا احساس اس آیت پر مجھے رلا دے رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے صحابہ کرام تھے جو ایسے روتے تھے. معزز حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی سورہ یوسف پڑھ کے، یوسف کا قصہ تو معلوم ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو رلا دیتا ہے. جب ڈال دیے گئے کنویں میں کیا حال، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت یوسف یعقوب کا کیا حال، روتے روتے جو ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ یوسف کا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں تو صحابہ کیا بولتے ہیں؟ حالانکہ اس زمانے میں مائک نہیں تھی. فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو جب عمر نے نماز فجر کی رکعت میں پڑھا تو میں نے ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سنا. ہمارے صحابہ کرام قرآن کو پڑھ کر ایسا روا کرتے تھے. معزز حاضرین، آج ہمارا بڑا عجیب حال ہے دلوں کا. ٹی وی میں دیکھتے کوئی آدمی مر گیا، رو لیتے. سیریل میں کوئی عورت آئی، روتے ہم رو لیتے. اللہ اکبر. افسوس کی بات ہے، جس کو قرآن پڑھ کر رونا نہ آئے سمجھیے اس دل کے لیے ہلاکت ہے. ہم اپنے باپ کی میت پر روئے کوئی بات نہیں، دوست بچھڑا روئے، لیکن یاد رکھو قرآن پڑھ کر کیا ابھی زندگی میں کبھی ہم نے رویا؟ اپنے دلوں کو ٹٹولو. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، دنیا میں صرف قحط پانی کا نہیں ہوتا، قحط آنسوؤں کا بھی ہوتا ہے. کیسے؟ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 علامتیں ایسی ہیں کہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے. وہ کیا علامت ہے؟ ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، اگر اس کے سامنے رونے کی بات کہی جائے، اس کے سامنے رونے کی بات کہی جائے یا انسان کوئی رو لے تب بھی وہ خاموش ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرو. اور رمضان کا یہ مہینہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر رونے کا مہینہ ہے. معزز حاضرین، ہندوستان میں تو قرآن پڑھ کر رونے رلانے کا ماحول نہیں ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، رونے والوں پر تبصرے ہوتے ہیں. یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر کوئی امام قرآن سمجھا، پڑھا، رویا تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ شاید بیمار ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، یا ایسی باتیں آتی ہیں ہم اس کو بیان نہیں کرتے. چنانچہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کوئی بھی آدمی دنیا میں روئے نا، اس کی نیت پر حملہ مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل اور اس کے رب کا یہ معاملہ ہے. لہٰذا کسی کے رونے پر جو ہے مکمل طور پر یہ نہ کرو. لہٰذا ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں اپنے درس کی، وہ کیا ہے؟ جو ائمہ مکے مدینے کے قرآن پڑھ کے روتے نا، وہ تلاوتیں زیادہ سنو. شریم کی تلاوت سنو. خصوصاً مدینے کے ایک امام ہیں جن کا نام ہے صلاح البدیر حفظہ اللہ. ایسا پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے ایسا روتے ہیں، وہ پورا حرم بھی رونے لگتا ہے. اور جس دن وہ تراویح پڑھانے آئے سمجھیے پورا حرم ٹیشو پیپروں سے بھر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز دی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیے تو پیچھے پورے رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ چیز کیسے دے گا؟ یہ سب قرآن پڑھنا، عمل کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد رونا نصیب ہوتا ہے. معزز حاضرین، آج کے تراویح کی دوسری جو بات ہے، قسم کے تعلق سے ان باتیں ہم آپ کے سامنے کہنا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ تم اپنے قسم کی حفاظت کرو. اچھا، قسم کس کی کھانا چاہیے؟ ہمارے سوسائٹی اور سماج میں قسم کے تعلق سے تو بڑی بے اعتدالیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہیں قسم کھانا ہے تو اللہ کی ذات کی قسم کھاؤ، اس کی ذات کی، اس کی صفات کی قسم کھاؤ.
ٹھیک ہے، کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، لے کر قرآن اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، آپ اچھی طریقے سے سن لیں اور اس کو سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں. قرآن کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صالح فوزان بہت بڑے عالم دین عرب کے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. غور سے سنیے، قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن قسم کھانے کا جو طریقہ ہمارے سوسائٹی میں ہے وہ غلط ہے. لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں قرآن کی قسم، ایسا بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کی قسم کھانا جائز ہے. تو ہمارے یہ کوٹوں میں، گھروں میں شوہر بیوی کا جھگڑا ہو جائے، پہلے قرآن لا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھو، یہ قرآن کی قسم کھانے کا غلط طریقہ ہے. اور قرآن کی قسم بار بار بھی نہیں کھائی جا سکتی، جب ضرورت پڑے تو کھائیے. معزز حاضرین، یاد رکھیں غیر اللہ کی قسم کھانا کفر اور شرک ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ہندوستان میں جو گانے آتے ہیں نا، اس میں کیا کرتا ہے، لڑکا جو گانا گاتا ہے اس میں عورت کی سر کی قسم کھاتا ہے. ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں اور ہمارا نوجوان بھی کیا کرتا ہے، ایسے گانے گانے میں بھی ذرہ برابر بھی شرک بھی محسوس نہیں کرتا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے تمہارے سر کی قسم، تمہارے پیر کی قسم، بالکل شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. معزز حاضرین، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. غزوہ بدر یا احد کا موقع ہے، جب غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع یا احد کا موقع ہے، وہ کہنے لگے لات و عزا کی قسم، بتوں کی قسم کھا رہے ہیں. معزز حاضرین، قسم ایک صحیح ہوتی ہے، ایک شرکیہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر جھوٹی قسم کھا کر چیزوں کو بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہرگز اس کی طرف نہیں دیکھے گا. لہٰذا ہم بزنس مانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کوئی بھی چیز بیچتے ہوئے جھوٹی قسم اللہ کے لیے کبھی بھی مت کھاؤ. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم آپ کو اور ایک چیز بتاتے ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے. آپ قسم کھا لیے، قسم پوری بھی ہو گئی، کفارہ قسم ہے، قسم نے آپ کو توڑ دیا، آپ نے قسم کو توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، پہلا. دوسرا یہ ہے 10 فقیروں کو کپڑے پہناؤ، 2. تیسرا کہا اگر یہ کہ جو ہے غلام آزاد کرو. پہلا تو 10 فقیروں کھانا کھلانا، 10 فقیروں کپڑے پہنانا، تیسرا غلام آزاد کرنا. بہت غور سے سنیے، یہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کی بھی طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 3 دن کے روزے رکھو. شروع میں سے اگر 3 کی بھی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا. اگر شروع میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نے کپڑے پہناؤ، کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں ہے تو جو ہے غلام گردن آزاد کرو. ان 3 نہ ہونے کی صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے کی مکمل طور پر جو ہے بات بتائی گئی ہے. معزز حاضرین، آج جو آیتیں پڑھی گئی نا اس میں شراب کا بھی ذکر آیا. آج چونکہ منشیات، اس قسم کی چیزیں ہمارے سوسائٹی اور سماج میں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے تھوڑا اس کو ہم ٹچ کریں گے. یہ شراب جو ہے نا عرب معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا نا، اللہ کا کمال دیکھو، عرب معاشرے میں ان کی فطرت میں شراب رچ بچ گئی تھی، لیکن ان کی فطرت سے قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکالا وہ خود سنیے. سب سے پہلے صحابہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ شراب کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے. یہ پہلا اسٹیج. دوسرا اسٹیج اللہ نے کہا جو ہے شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ. صحابہ کیا کرتے تھے؟ پہلا اسٹیج آیا کہ اس کا نفع اس کے نقصان سے بڑا ہے. صحابہ کیا کرتے؟ نماز فجر پڑھ کے شراب پی کے سو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر اور ظہر میں گیپ لمبا ہے، ظہر تک کیا ہو جائے گا؟ شراب کا نشہ نکل جائے گا. اللہ نے فرمایا شراب پی کر جو ہے نماز کے قریب بھی نہ جانا. یہ دوسرا اسٹیج. اللہ نے آخری میں کہا اے مومنو رک جاؤ بس. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا اب شراب حرام ہو چکی ہے، صحابہ نے شراب کے گھڑوں کو ایسے ہی اڑیل دیا. یہی ہوتی ہے حقیقت میں اطاعت.
اگر ہمارے پاس شراب ہم کیا بولتے؟ نہیں تھوڑا پی لیتا ہوں. لیکن صحابہ ویسے نہیں تھے. بولتے سیرت کی کتابوں میں اس دن شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دی گئی. معزز حاضرین، ایک صحابی تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رسول اللہ کو کبھی ہنساتے تھے کچھ باتیں بول کے. لیکن کیا ہوا، ایک مرتبہ شیطان کے اس میں آ کر انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ شراب پی لی. ایک مرتبہ پیے کوڑے مارے گئے، دوسرے مرتبہ پیے کوڑے مارے گئے، لیکن تیسری مرتبہ بھی یہ صحابی نے شراب پی لی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. کون؟ عبداللہ. لوگوں نے دیکھ کر کیا کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ آدمی شراب پی کے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہا ہے. اور لوگوں نے تو اس شراب پینے والے صحابی پر لعنت کر دی. لعنت کا مطلب اے صحابی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا فرمایا، دیکھو یہ عبداللہ ہے نا، صحابی ہیں، ان کو گالی مت دو. آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ، اس کی بڑی خوبی یہ ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لہٰذا گالی مت دو، لعنت مت کرو. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے مارنے کے بعد اس گنہگار صحابی کے بارے میں کیا دعا فرمائی، پروردگار اس کو بخش دے. لہذا کیا معلوم ہوا، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اگر کسی کو شراب پینے کا عادی ہے تو آپ اس کو دھتکارو مت، اس لیے کہ وہ جاہل ہے. اگر جان کر پیتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اس شرابی کی ہدایت کے لیے کبھی ہم نے دعا کی؟ لہذا شرابی سے نفرت مت کرو، شراب سے نفرت کرو تم. اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. معزز حاضرین، اس صورت میں اور ایک بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنوائے. اس کے بعد سورہ انعام کا ذکر شروع ہوا. سورہ انعام میں کیا کیا چیزیں آئیں؟ سورہ انعام کا مطلب جانور. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کے بڑے چیزیں بتائی، کفار کا مذاق بتایا، جاہلیت میں کیا ہوتا تھا اس کا ذکر کیا، اور اللہ نے اس صورت میں بتایا حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تھوڑا صبر کرو. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ایک بات بتائی. وہ کیا بات بتائی؟ کیا کہا؟ ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ ابراہیم ایک دن اپنی قوم کے پاس گئے، جا کر بولنے لگے یہ چاند میرا رب ہے. ڈوب گیا تو بولے میرا رب نہیں ہے. ستاروں کو دیکھ کر بولے میرا رب ہے. ستارے ڈوب گئے تو بولے یہ میرا رب نہیں ہے. جب سورج کو دیکھ کر بولے یہ میرا بڑا رب ہے. اس کے بعد کہنے لگے یہ تینوں میرا رب نہیں ہے بلکہ ان کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے. کہتے بچن انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. معزز حاضرین، یہ غلطی ہوتی ہے، ذرا آپ اس کی اصلاح کر لیں. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ باندھنے سے پہلے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ پہ یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. لہذا جو لوگ غلطی کرتے ہیں مکمل طور پر اصلاح کر لیں. اللہ نے اور ایک بات بتائی، کہا اگر تم دنیا میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو توحید کو اپناؤ. آج دیکھو ساری دنیا پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس توحید نہیں ہے. ہمارے پاس کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہیں. مسجدیں آپ کو اتنی نہیں ملیں گی جتنی درگاہیں ہیں. آپ بتاؤ توحید کے بغیر دنیا میں ہرگز سکون نہیں ہو سکتا. دیکھو جزیرۃ العرب میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جزیرۃ العرب ویسے تھا، آج ویسا ہے. نہ کوئی مندر ہے، نہ کوئی درگاہ ہے، نہ کوئی مزار ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے امن دیا ہے. لہذا توحید اور پیس کا تعلق آپس میں بڑا گہرا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورج کے، چاند کے کئی باتیں بتائیں. آخر میں ایک بات بتائی جس کو ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو لوگو، تم ان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تم ان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تم کو دیکھ سکتا ہے. اچھا ایک مسئلہ ہے، کیا اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ کیا میں دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے. ذرا غور سے سنیے الفاظ فتوے کے. اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے مگر ہماری آنکھیں اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن ان آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سورج کو گھورنا جب مشکل ہے، اس سورج کے پیدا کرنے والے رب کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے؟
ذرا تصور کر کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دن کھڑے ہو کر کہنے لگے اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے دنیا میں. اچھا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ضد کرنے لگے نہیں رب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سورہ اعراف میں وہ آیت آتی ہے، ٹھیک ہے تمہارے اندر مجھے دیکھنے کی تمنا ہے نا، دیکھو میں ذرا اپنا نور اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں. پہاڑ سخت ہے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی نا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پہاڑ کو دیکھے، پہاڑ جیسا سخت چیز اللہ کی تجلی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہاں بے ہوش ہو کر گر گئے. ایسے ہی گر گئے. جیسے ہی ہوش آیا تو کہنے لگے پروردگار تجھے دیکھنے کا سوال مجھے نہیں کرنا تھا، توبہ کرتا ہوں میں. لہٰذا معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. کہاں کہاں دیکھیں گے؟ حساب و کتاب کے وقت جنت میں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن جنت میں آئے گا. اور اللہ کے دیدار کو پانے کے لیے 2 نمازوں کا اہتمام بڑا ضروری ہے. کون سا؟ فجر اور عصر کا. آپ ان نمازوں کا جتنا اہتمام کریں گے اللہ کو دیکھنے کے لیے اتنا سامنے رہیں گے انشاءاللہ. اگر ان 2 نمازوں میں اگر ہم نے کوتاہی کی اللہ کو دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم کو پیچھے ڈال دے. لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرو. اور آخر میں ایک بات ہم آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. قرآن پڑھو، کسی بھی جگہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو نماز پڑھو، وہاں سے اٹھتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام کرو. دعا کیا ہے؟ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ مجلس کے کفارے کی دعا الگ ہے، لیکن یہ دعا الگ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ نماز پڑھے تو آپ یہ دعا پڑھتے نا، قرآن پڑھے تو یہ دعا پڑھتے نا؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر بھلائی ہے تو اللہ بھلائی لکھتا ہے. اگر میں نماز پڑھوں اس میں ذرا ڈفرنس ہو گیا، کوتاہی ہوئی، اگر میں قرآن پڑھنے بیٹھا توجہ ذرا ادھر ادھر ہوئی نا، اگر میں دعا پڑھوں اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. لہٰذا آپ نماز پڑھو یا قرآن پڑھنے بیٹھو اس دعا کا اہتمام کرو. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ ہم نے آج باتیں سنی ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے ہمیں سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر اور عصر کا خاص طور پر ہم کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.